حضرات محترم، آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی دفعہ ہم خواب اور اس کی حقیقت پہ بات کر رہے تھے کہ خواب کیا ہوتے ہیں، کیوں آتے ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے۔ خواب انسانی زندگی کا لازمی حصہ ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں جسے اس کا تجربہ نہ ہوا ہو۔ سارے انسان اس مرحلے سے گزرتے ہیں، لیکن اس میں بھی جس طرح باقی معاملات میں ہمارے ہاں افراط و تفریط ہے، اس معاملے میں بھی افراط و تفریط پائی جاتی ہے۔ بعض لوگوں کا دین سارے کا سارا خوابوں پہ کھڑا ہوتا ہے، اور بعض لوگ اس کو کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ اس کو بھی وہی حیثیت دینی چاہیے جو شریعت نے، جو دین نے، اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حیثیت دی۔ بعض خواب تو اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور سچے ہوتے ہیں۔ اسی دفعہ میں نے سیدنا یوسف علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خوابوں کا تذکرہ کیا تھا۔ عام انسان جو ہے اس کے خواب بعض اوقات شیطان کی طرف سے بھی ہوتے ہیں۔ عام انسان کے خوابوں کی 3 قسمیں ہیں۔ کچھ خواب سچے بھی ہو سکتے ہیں، اللہ کی طرف سے رہنمائی بھی ہو سکتی ہے، اور کچھ خواب جو ہیں وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، شیطان بھی دخل اندازی کرتا ہے۔ اور کچھ خواب جو ہیں انسان کی اپنی نفسیات کا حصہ ہوتے ہیں، اور یا اس کی کسی جسمانی بیماری کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ بعض جسمانی بیماریوں کے نتیجے میں بھی خوابوں کی زیادتی ہو جاتی ہے، اور بعض نفسانی کیفیت ہی ایسی ہوتی ہے کہ کسی کو خواب ہی زیادہ نظر آتے ہیں۔ یہ ہر انسان کو اللہ نے مختلف بنایا ہے۔ اس لیے عام انسان کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ کسی وقت یہ سمجھے کہ کوئی خواب اس کو کسی چیز کی ہدایت کی جا رہی ہے، تو وہ اس کو شریعت کی روشنی میں سمجھے۔ یعنی خواب جو ہے شریعت کا کوئی حکم منسوخ نہیں کر سکتے، شریعت کے کسی حکم میں زیادتی نہیں کر سکتے، شریعت کے کسی حکم میں کمی نہیں کر سکتے۔ یہ اب قیامت تک کے لیے ہے، جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے تو فرما گئے۔ اب اس میں کوئی ایک حرف، کوئی ایک نقطہ بھی تبدیل نہیں ہوگا، چاہے سارے مل کے خواب دیکھتے رہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ خواب صرف اسی شخص کے لیے ہوتا ہے جس کو وہ آیا ہو، تو وہ کسی اہل علم سے رجوع کر کے اس کی تعبیر پوچھ کر اس کی کوئی تدبیر کر سکتا ہے۔ اور برے خواب کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ برا خواب جو ہے اس کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے، اور اللہ سے اس کی پناہ مانگنی چاہیے، اللہ کے راستے میں کچھ صدقہ دینا چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ اس کے بد اثرات سے محفوظ رکھے گا۔ بعض نیک لوگوں کے خواب جو ہیں، شیطان، نیک بندے کا جو شیطان ہے نا وہ بھی نیک ہوتا ہے، کہتے ہیں مولوی کا شیطان بھی مولوی ہوتا ہے۔ تو وہ ایک دفعہ کچھ صوفیہ اکٹھے تھے مکہ مکرمہ میں، آپس میں ڈسکشن ہو رہی تھی کہ کیا کسی نے اللہ کو دیکھا ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے جناب اللہ کو دیکھا کیا مطلب، ہم تو روز ہی اللہ کی بارگاہ میں ہوتے، اللہ کو صرف دیکھتے نہیں، روز اللہ رب العزت ہماری دعوت کرتے ہیں، ضیافت کرتے ہیں، کھانے کھلاتے ہیں، بڑے مزے اڑاتے ہیں ہم کو وہاں۔ اب ظاہر ہے یہاں پہ شریعت کا علم کام آتا ہے۔ تو دوسرے صاحب جو عالم دین بھی تھے، اللہ والے بھی تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی قرآن مجید کہتا ہے کہ اس دنیا میں ہماری آنکھیں اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، وَلَا تُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، تمہاری آنکھیں اللہ کو نہیں دیکھ سکتی دنیا میں رہتے ہوئے، تو اس لیے تمہارا یہ خواب قرآن کے خلاف ہے، اس کو ہم نہیں مان سکتے۔ تم ایسے کرنا، کل جب تمہیں یہی صورتحال نظر آئے تو تم پڑھنا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ اس نے ایسے کیا، دوسرے دن جب اس کو یہی منظر آیا تو اس نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی۔ شیطان اس کلمے سے بھاگتا ہے، شیطان جس کلمے سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے وہ یہ کلمہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کبھی شیطانی وسوسے آئیں، اس طرح کے مسائل پیش آئیں تو اس کو کثرت سے پڑھنا چاہیے، تو اللہ رب العزت کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے کسی بھی مسئلے کے لیے۔ بلکہ میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ کلمہ عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، اور 99 بیماریوں کا علاج ہے
جس میں سب سے کم تر بیماری غم اور فکر ہے۔ اللہ اکبر، اور یہ واقعی ایسا ہے، یقین سے پڑھیں انشاءاللہ سارے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ تو دوسری رات جب یہ منظر پیش آیا تو اس نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ وہ تو شیطان تھا جو اس کو دھوکہ دے رہا تھا اللہ بن کے کہ میں اللہ ہوں، اور جو یہ منظر آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ جو کھانے کھا رہا تھا وہ گوبر تھا اس کے آگے، اس کی اصل حیثیت گوبر تھی، گوبر کی تھی، گندگی کی تھی۔ تو یہ اس طرح ہوتا ہے کہ بعض اوقات شیطان بھی انسان کو دھوکہ دیتا ہے، بعض اوقات کسی بیماری کا نتیجہ ہوتا ہے، بعض اوقات کو اس کی اپنی نفسانی کیفیت ہوتی ہے۔ اس لیے ہر خواب کے بارے میں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ حقیقی ہے، اللہ کی طرف سے ہے، جب تک کہ کوئی اہل علم جو ہے آپ کی رہنمائی نہ کرے۔ اور ہاں اگر شریعت کے کسی حکم کے خلاف ہے تو وہ پھر فوراً رد کرنے کے قابل ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کا حکم جو ہے وہ کبھی تبدیل نہیں ہو سکتا۔ اب چونکہ نبوت ختم ہو گئی اور اللہ اب نہ کوئی نیا حکم بھیجے گا اور نہ کوئی پچھلے حکم کو منسوخ ہو۔ یہ تو رہی خوابوں کی بات۔ یہ چونکہ سفر کا مہینہ چل رہا ہے، ہمارے معاشرے میں کچھ توہمات پائے جاتے ہیں، کچھ وہم پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک وہم یہ بھی ہے کہ سفر کا مہینہ منحوس ہوتا ہے۔ اکثر بہت سارے لوگوں سے میں نے سنا، خاص طور پر عورتیں اس وہم کے اندر مبتلا ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر، اسی حوالے سے میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہی ہے۔ فی کتاب اللہ، اللہ نے جو اپنی کتاب میں لکھا ہے مہینوں کی تعداد وہ 12 لکھی ہے۔ یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اللہ نے آسمان و زمین کو بنایا ہے اللہ نے یہ طے کر دیا ہے کہ مہینے 12 ہی ہوں گے۔ اچھا، ابھی اللہ کی طرف سے طے ہے، اللہ نے یہ مہینے جو بنائے ہیں، سال دن راتیں اللہ نے بنائی ہیں، اس کی طرف سے طے ہے۔ اچھا، یہ 12 مہینے برابر ہیں، اللہ نے ان میں فضیلت تو رکھی ہے، یعنی کسی مہینے کو کسی مہینے پر فضیلت حاصل ہے، جیسا رمضان کو فضیلت حاصل ہے، ذی الحج کے ایام کو فضیلت حاصل ہے، لیکن کوئی مہینہ منحوس نہیں کہا اللہ نے، کہا باقی سب برابر ہیں۔ یعنی اللہ کے دن ہونے میں، اللہ کے مہینے ہونے میں سارے مہینے برابر ہیں۔ ہاں اللہ نے فضیلت دی، اس کو بیان کیا ہے کہ میں نے رمضان کو فضیلت دی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، اس کی فضیلت کو حاصل کرنا چاہیے۔ ہاں البتہ یہ کہ کوئی یہ سمجھے کہ اس میں سے کوئی مہینہ کمتر ہے یا منحوس ہے یا اس کی وجہ سے ہم پر کوئی برے اثرات مرتب ہوتے ہیں، تو یہ اپنا گھڑا ہوا عقیدہ ہے، اس کی دین اور شریعت اس کی اجازت نہیں دیتا، اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اب سفر کے مہینے کے منحوس ہونے کے بارے میں یہ پرانی روایت ہے، عرب بھی سمجھتے تھے، یعنی عربوں کے ہاں بھی یہ عقیدہ مشہور تھا کہ یہ مہینہ منحوس ہے، اس مہینے میں شادیاں نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے ہاں بھی بعض برادریاں ایسے کرتے ہیں۔ مسلمان ہوتے ہوئے اس طرح کی بات کو سمجھنا یہ اب اسلام کی توہین ہے۔ اللہ اکبر، آپ کو معلوم ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ کے نکاح سفر میں ہوا، اس سے مبارک نکاح کون ہو سکتا ہے ایک زمین میں، اس سے مبارک نکاح۔ اچھا، اس سے بھی بڑھ کر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ خدیجہ کا نکاح سفر میں ہوا تھا، اس سے بڑھ کر کوئی اس کائنات میں مبارک ہستی ہے؟ اللہ اکبر، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری اماں جان، کوئی اس سے بڑھ کر مبارک نکاح کائنات میں موجود نہیں ہے، اور یہ بھی سفر میں ہوا۔ ہجرت، جب آپ نے ہجرت کا آغاز فرمایا تو وہ بھی سفر کا مہینہ تھا، تو غار ثور کے اندر آپ 3 دن ٹھہرے، وہ بھی سفر کا مہینہ تھا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اسلام کی عروج کا آغاز ہجرت سے ہوتا ہے۔ ہجرت وہ یادگار موقع ہے ہماری اسلامی تاریخ میں جب اسلام کے عروج کا آغاز ہوا ہے، اور پھر اسلام پھیلتا ہی چلا گیا۔ غزوہ خیبر بڑا مشہور غزوہ ہے، جس میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مشہور دروازہ اکھاڑ پھینکا تھا اور شکست دی تھی، اور یہ غزوہ خیبر بھی سفر میں ہوا تھا، اور اللہ نے اس میں فتح نصیب فرمائی۔ یہ ویسے ہی ہمارے وہم ہوتے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نجومی نے کہا
کہ دیکھیں حضرت، اگر آپ آج کے دن حملہ کریں گے تو ستارے یہ کہتے ہیں نا، ہوتا نا، اب ستارے یہ کہتے ہیں، یہ بھی ایک بڑی عجیب و غریب روایت ہے۔ اب ستارے بیچاروں نے کیا کہنا ہے، وہ تو خود اللہ کی مخلوق ہیں۔ عابد علی عابد مشہور شاعر ہیں، کہتے ہیں چاند ستاروں سے کیا پوچھوں، کب میرے دن پھرتے ہیں، یہ تو بیچارے خود ہیں بھکاری، ڈیرے ڈیرے پھرتے ہیں۔ ان کی کیا حیثیت ہے؟ تو اللہ کی مخلوق ہے، دن رات چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ کو پتہ نا کائنات کی پوری مخلوق گھوم رہی ہے، تمام پلینٹس، تمام جو ستارے سیارے سب گھوم رہے ہیں اپنے اپنے سرکل کے اندر۔ اللہ نے ایک ڈیوٹی لگائی ہوئی اور سب گھوم رہے ہیں، سب اپنا کام کر رہے ہیں۔ اس نجومی نے کہا کہ حضرت اگر آپ نے اس لمحے، اس دن، اس ساعت، اس کو کہتے ہیں ساعت، اس ساعت میں حملہ کیا تو آپ کو شکست ہو جائے گی، کیونکہ یہ منحوس ساعت ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوج میں اعلان فرمایا کہ کل ہم اسی لمحے اسی ساتھ حملہ کریں گے۔ اللہ اکبر! تو کیا اور اللہ نے فتح نصیب فرمائی۔ آپ نے کہا کہ اگر میں اس کم بخت کی بات کو مان لیتا تو قیامت تک کے لیے مسلمانوں کا عقیدہ خراب ہو جاتا کہ یہ ساتھ کوئی منحوس نہیں ہوتی، ساری چیزیں برابر ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ نے تاثیر رکھی ہے دنوں کے اندر بھی، چیزوں کے اندر بھی۔ اچھا، یہ لوگ سمجھتے اصل میں کیوں ہیں؟ سمجھتے اس لیے ہیں، وہ یہ اصل میں پیچھے اس سے کانسیپٹ یہ ہے کہ چیزوں کے اندر خود تاثیر ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے، چیزوں کے اندر تاثیر اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ یعنی آپ یہ سمجھیں کہ کوئی دوائی آپ کو شفا دے دے، یہ ممکن نہیں ہے۔ یعنی پیراسیٹامول جو ہے، پیناڈول، ہر ایک کے سر درد کو ٹھیک کر دے، ممکن نہیں ہے۔ 50 بندے کھا کے دیکھ لیں، 20 کے ٹھیک ہوں گے، 20 کے ٹھیک نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کہ اللہ کا حکم نہیں ہے۔ تو چیزوں میں تاثیر اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ دنوں میں، مہینوں میں، ایام میں بھی تاثیر یا فضیلت اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ اور اللہ کا حکم یہ ہے کہ کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے، کسی مہینے کے اندر نحوست نہیں ہے، کسی دن کے اندر نحوست نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں ہندوؤں کا عقیدہ تھا کہ منگل کے دن سفر کرنا منحوس ہے۔ آج بھی ہمارے ہاں کئی لوگ سمجھتے ہیں، ہمارے معاشرے میں بھی کئی لوگ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں۔ اس کی کوئی حیثیت نہیں، سارے دن اللہ کے دن ہیں، سارے دن برابر ہیں۔ یورپ میں آپ اندازہ کریں، یعنی جب کہ برے عقائد پھیلتے ہیں، یورپ کے بہت سے ملکوں میں سمجھا جاتا ہے کہ جمعے کا دن منحوس ہے۔ آپ اندازہ کریں، جس کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سید الایام فرمایا ہے، مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، یعنی بغیر کسی وجہ کے ایک عقیدہ بن جاتا ہے۔ یورپ کے اکثر ملکوں میں یہ جانا جاتا ہے کہ اگر کوئی جمعہ 13 تاریخ کو آ جائے تو وہ تو انتہائی منحوس ہے، اس دن تو کاروبار بند ہو جاتے ہیں، یعنی جمعہ بھی ہو اور مہینے کی 13 تاریخ بھی ہو۔ 13 کا عدد ان کے ہاں منحوس ہے۔ یعنی یہ نحوست کا کانسیپٹ جو ہے، اس میں صرف ہندو ہی یعنی آگے نہیں ہے، سب آگے ہیں۔ یہ تو اسلام کا اعزاز ہے کہ اسلام نے اس چیزوں کو ختم کیا ہے، ان شگونوں کو، ان نحوستوں کو۔ اور اسلام نے کہا سارا اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ چاہے گا تو ہوگا، نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ این جنگ کے میدان کے اندر زہر کی بھری شیشی پی لی تھی۔ حضرت خالد ابن ولید نے، وہ کسی نے دعویٰ کیا جو مقابل کا سپہ سالار تھا، کہ اس بات پہ بحث ہو رہی تھی کہ چیزوں میں اثر اللہ کے حکم سے آتا ہے۔ اس نے زہر نکالا، اس نے کہا دیکھو یہ زہر ہے، اس کا ایک قطرہ جو ہے، ایک قطرہ وہ بندے کو مارنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ خالد بن ولید نے کہا اللہ مجھے دو، اور میں اس بات پہ یقین ہے میرا، کائنات کی چیز ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتی، کہ اس میں بھی جو اثر ہے اللہ کے حکم سے آئے گا۔ اللہ چاہے گا تو میں مروں گا، نہیں چاہے گا تو نہیں مروں۔ اور کہا پڑھا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، میں کہہ کے پی لیا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ دیکھتے وہ ایمان لے آیا، مخالف فوج ایمان لے آئی، مسلمان ہو گئی۔ یہ ہے عقیدہ۔ تو اللہ چاہے، جب چاہے، جتنا چاہے، جو چاہے وہ ہوتا ہے، چیزوں سے نہیں ہوتا۔ چیزوں کے اندر تاثیر نہیں ہے، اللہ اس کے اندر تاثیر پیدا فرماتا ہے۔ تو میں ایک عرض کر رہا تھا کہ یہ عقائد پوری دنیا کے اندر موجود ہیں۔ اسلام کا اعزاز یہ ہے کہ اسلام نے ان کو ختم کیا ہے، تو ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی ان کو پھر سے سنبھال لیں۔ 13 کی میں بات کر رہا تھا، تو 13 کا عدد بعض ہمارے یورپی ملکوں میں منحوس سمجھا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ مزے کی بات یہ ہے، ایئر فرانس بڑی مشہور ہے، اور لفٹھانسا
بڑی مشہور ایئر لائن ہے، وہاں جہازوں میں 13 نمبر سیٹ نہیں ہوتی، منحوس سمجھتے ہیں، یعنی وہ رو چل رہی ہے 13 نمبر کے رو غائب ہو گئی، یہ جی منحوس ہے۔ اس حد تک پاگل پن ہو جاتا ہے جب انسان اس طرح کے وہموں کے اندر مبتلا ہوتا ہے، اس طرح کی چیزیں پھر وجود میں آتی۔ اور اسی طرح جمعے کے بارے میں ہے کہ جمعہ اگر کسی 13 تاریخ کو آ جائے تو وہ انتہائی منحوس ہوتا ہے، اور اسلام میں بالکل اس کے بالمقابل کھڑا ہے کہ جمعہ سید الیام ہے، اللہ اکبر، مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، برکت کا دن ہے، مبارک دن ہے، اللہ کی رحمت، اللہ نے فضیلت دی ہے اس کو۔ یعنی میں عرض کر رہا ہوں کہ فضیلت تو اللہ نے دی ہے ایام کو، مہینوں کو، دنوں کو، لیکن کسی کو اللہ نے منحوس نہیں بنایا۔ اچھا منحوس کیسے بنتا؟ انسان کے اپنے اعمال سے بنتا ہے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ انسان اپنے اعمال کو چھپانے کے لیے دنوں پر ڈال دیتا ہے، مہینوں پر ڈال دیتا ہے۔ نحوست انسان کے اعمال میں ہوتی ہے، اعمال برے ہوں گے تو ان کی نحوست سے کوئی برا وقت آ سکتا ہے، ہو سکتا ہے، دنوں مہینوں سے نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ سمجھنا کہ سفر کے مہینے میں شادی نہیں ہو سکتی، سفر کے مہینے میں کاروبار نہیں ہو سکتا، سفر کے مہینے میں سفر نہیں ہو سکتا، سفر کے مہینے میں یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا، اس کی دین کے اندر کوئی حیثیت نہیں۔ آپ نے خود گھڑ لے، خود بنا لے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا، لیکن اگر کہیں کہ دین نے کہا ہے، شریعت نے کہا ہے، اسلام نے کہا ہے، یہ اس کو بالکل ذہن کے اندر واضح ہونا چاہیے کہ اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور اس طرح کے توہمات میں، اس طرح کی چیزوں میں یہ صرف ہندو تو خیر بہت آگے ہیں، باقی قومیں بھی ان سے پیچھے نہیں۔ جادو ٹونے اور کسی شخص کو، حتیٰ کہ وہاں پہ افریقہ میں عورتوں کو محض اس لیے مار دیا جاتا ہے کہ یہ منحوس ہے۔ کئی قبیلے ایک عورت کو کہتے ہیں یہ چڑیل ہے، یہ منحوس ہے، اس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، اس بیچاری کو قتل کر دیتے۔ تو یہ اس حد تک یہ چیز یہاں تک پہنچ جاتی ہے۔ اسے دوبارہ سے اس آیت کو سنیے، اللہ نے فرمایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہی ہے۔ فی کتاب اللہ، اللہ نے اپنی کتاب میں لکھ رکھا ہے، یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ اب یہ سارے مہینے برابر ہیں، ہاں کچھ مہینوں اور دنوں کو باقیوں پر فضیلت حاصل ہے، ان کے اندر اللہ برکات کو بڑھا دیتے ہیں، لیکن کسی کے اندر اللہ نحوست کو نہیں رکھتے۔ نحوست اللہ نے فرمایا کہ انسان کے اپنے اعمال سے آتی ہے، جو انسان کماتا ہے، جو اعمال کرتا ہے، وہ نحوست کا باعث بنتے ہیں، نہ کہ مہینے بنتے ہیں۔ اس لیے اپنے عقائد کو درست رکھنا، اپنے کانسیپٹس کو درست رکھنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ اچھا دیکھیں، اعمال کے اندر کمی ہو گئی، اگر اعمال کے اندر کمی، تو اللہ سے توبہ کیجیے، اللہ معاف کر دے گا۔ اگر عقائد میں کمی ہوئی تو انسان پھر محسوس ہی نہیں کرتا نا، توبہ کیسے کرے گا؟ وہ تو پھر ایک عقیدہ یقین بنائے رکھتا ہے، اس کو توبہ کی مہلت ہی نہیں ملے گی، نوبت ہی نہیں آئے گی توبہ کی، کیونکہ اس کا کانسیپٹ ہی اور ہے، تصور ہی اور ہے، اس نے کچھ اور ذہن بنا رکھا ہے۔ توبہ تو وہ کرے گا جو کسی چیز کو غلط سمجھے گا، یعنی گناہ کو گناہ سمجھ کے کرنا یہ اور چیز ہے، اور گناہ کو جسٹیفائی کرنا یہ اور چیز ہے۔ جو گناہ کو جسٹیفائی کرتا ہے اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، جو گناہ کو گناہ سمجھ کے کر لیتا ہے اس کو انشاءاللہ اللہ توبہ کی توفیق دے دے گا۔ اس لیے اگر کبھی یہ نوبت آ جائے کہ انسان گناہ پہ مائل ہو جائے، شیطان اور نفس اس پر حاوی ہو جائیں اور گناہ کر بیٹھے تو توبہ کر لیں، لیکن کبھی گناہ کا جواز پیش نہ کریں، اس کو جسٹیفائی نہ کریں، کیونکہ اگر جواز پیش کیا تو پھر اللہ توبہ کی توفیق چھین لے گا۔ اس لیے ان مہینوں کے بارے میں بھی، سفر کے بارے میں بھی اگر کوئی عقیدہ آپ کے خاندان میں، آپ کی برادری میں، آپ کے قبیلے میں، آپ کے علاقے میں اگر اس طرح کا موجود ہے تو خدا کے لیے انہیں بتائیے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، قرآن و سنت کے پیروکار ہیں۔ اب دیکھیں لوگ تو جمعے کو بھی منحوس سمجھتے ہیں، جمعہ کبھی منحوس ہوا؟ پوری دنیا کے اندر مسلمان اس کو بڑے اعزاز سے مناتے ہیں، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں اللہ خیر دعائیں کو قبول فرماتا ہے، اس میں کوئی نحوست نہیں ہے، لیکن جو لوگ سمجھتے ہیں ان کو نحوست مل جاتی ہے۔ یہ انسان کے یقین پر ہوتا ہے، انسان جس پر یقین وابستہ کر لے اللہ پھر اسی راستے سے اس کو دینا شروع کر دیتا ہے۔ بتوں سے یقین وابستہ کر لیں، اللہ بتوں کے راستے سے دینا شروع کر دے گا۔ دنوں کے ساتھ، نمبروں کے ساتھ اور چاند ستاروں کے ساتھ یقین وابستہ کر لیں، آپ کو اللہ اس راستے سے دینا شروع کر دے گا۔ اس لیے یقین خالص رکھیں،
کہ اللہ ہی سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی رازق ہے، اور اللہ نے کامیابی صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں رکھی ہے بس۔ اب کائنات کے بعد باقی سب دروازے بند ہیں، کوئی چاند ستارے نجومی، کوئی نحوست وغیرہ وغیرہ، دن مہینے، ان کی کوئی حیثیت نہیں، حیثیت ہے تو صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں سنت پر چلنے والا بنائے، سنت ادا فرمائے۔